اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد. اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جھوٹ کی نحوست، اس کے متعلق چند معروضات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجیے. جھوٹ کے چند درجے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی کسی جھوٹ کو منسوب کر دے. ایک تو عام جھوٹ ہے نا، اور یہ مطلقاً کوئی بھی جھوٹ بولا جائے کسی بھی درجے کا ہو، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی جھوٹ سے حفاظت فرمائے. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے الا ماشاءاللہ میرے خیال سے وہی گھنٹے جو ہیں وہ بغیر جھوٹ کے گزرتے ہوں گے جو ہم سو کے گزارتے ہیں. ورنہ آپ بازار کا حال دیکھ لیں، اپنے معاشرے کا حشر دیکھ لیں. باہر کی بات تو الگ ہے، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں. بچے والدین سے جھوٹ بول رہے ہیں، والدین بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، میاں بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے. ہر طرف جھوٹ کا ہی دور دورہ ہے. سچ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں. اور یاد رکھیے جھوٹ کی اتنی نحوست ہے کہ جب آپ نے کسی کام سے بچنے کے لیے ایک دفعہ جھوٹ بول دیا تو پھر آپ کو پوری کڑی ملانی پڑے گی جھوٹ بولنے کی. ایک جھوٹ جب آپ نے بول لیا، ایک بات یاد رکھیے، سچ بولنے سے آپ کو وقتی ذلت کا سامنا تو کرنا پڑے گا. اگرچہ سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو وقتی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سچ بولنے سے انسان کے ساتھ بہت رحم والا اور اللہ تعالیٰ بہت سارے آسانی والے راستے پیدا کر دیتا ہے. لیکن جب آپ نے ایک دفعہ جھوٹ بول دیا تو اس ایک چھوٹے سے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو ہزاروں جھوٹ بولنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ سچ کا دامن تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. سبحان اللہ. انشاءاللہ جمعے سے میں ماشاءاللہ آپ کو کہتا بھی نہیں اور آپ نے بھی کبھی ہمت نہیں کی. خیر جمعے تے توڑے نہ نبڑاں گے. توجہ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے سے بڑا جھوٹا اور کذاب کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ کو منسوب کرے. او کذب بآیاتہ، اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے. انہ لا یفلح المجرمون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح نہیں پا سکتے، مجرم لوگ. میرے محبوب علیہ السلام سے کسی صحابی نے سوال کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا مومن بندہ، ایمان والا بندہ
بزدل ہو سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کوئی مومن انسان، مومن بندہ بزدل اور بخیل ہو سکتا ہے۔ آقا کہتے ہیں بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ آقا کہتے ہیں مومن بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کیجیے، سچ بولنے کی کوشش کیجیے۔ جھوٹ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی سیاہ کر دیتا، اس کی بظاہری جو رنگت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کالا کر دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے۔ اور اتنی نحوست ہے اس جھوٹ کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، 1 میل دور بندے سے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ ویلن کا لفظ میرے نبی نے استعمال کیا ہلاکت کے لیے، اس بندے کی بربادی کے لیے۔ کس بندے کے لیے؟ کہ جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہنسانے کے لیے۔ جی میں بات کروں گا تو یہ میرا جھوٹ سن کر لوگ خوش ہوں گے، ہنسیں گے، میری تعریف کریں گے۔ یار کیا تعریف کریں گے، کیا تعریف کریں گے تیرے جھوٹ سن کے؟ یہی کہ بڑا شغلی بندہ ہے۔ اور یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام اس کی بربادی کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس بندے کی بربادی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ زبان نبوت ہے، یہ تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں ایمان والو جھوٹ مت بولا کرو۔ آج اپنے بازار کا وزٹ کر کے دیکھ لیں، دکاندار تو جھوٹ بول ہی رہا ہے، جو لینے والا ہے وہ بھی نہیں باز آ رہا، وہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بول کر کہہ رہا ہے میں کل اینے دی لے کے گیا۔ اور یہ بھی پکی بات ہے جھوٹ بول رہا ہوگا، دکاندار کو سب پتا ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے اور اگلا بندہ کتنے کی دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، دینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ پائی جی اینے دی پئی نہیں، میں تو کل اینے دی لے کے آیا۔ میرے معزز سامعین، جھوٹ کی کمائی کو اپنی حلال کی کمائی میں شامل نہ کریں، ایسی کمائی کو اپنی کمائی میں شامل نہ کریں، کیونکہ جھوٹ سے کمایا ہوا پیسہ اتنا بے برکت ہوتا ہے کہ اگر 1000 روپے میں جھوٹ کا 100 روپیہ شامل کر لو گے تو اس 1000 کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات کوشش کریں گے کہ آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کسی کی بات کڑوی لگتی ہے تو 100 مرتبہ لگے، وقتی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کر لیں۔ یاد رکھیے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے بھائی، اللہ کی رحمت سمیٹنی چاہیے، اللہ کی لعنت نہیں سمیٹنی چاہیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آقا اللہ کے نبی نے سخت نفرت کا اظہار کیا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پہلا درجہ نبیوں کا ہے اور دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، صدیقین کا ہے۔
جو لوگ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اور سچائی سیدھا جنت میں لے کر جائے گی، برائی اور جھوٹ سیدھا جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق ایک حدیث میں ویل کا لفظ استعمال کیا، ویل جہنم کا وہ درجہ ہے کہ جب اوپر سے کسی جہنمی کو پھینکا جائے گا، جہنم کا ویل وہ درجہ ہے کہ بندے کو اوپر سے آتے آتے 40 سال گزر جائیں گے۔ جہنم کے اس درجے میں آتے آتے انسان کو 40 سال گزر جائیں گے۔ وہ ویل جہنم کا درجہ ہے جہاں جھوٹ بولنے والے کو پھینکا جائے گا۔ یاد رکھیے، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کیجیے۔ سچائی اور نیکی ہمیشہ جنت کے رستے پر لے کر جاتی ہے، جھوٹ اور برائی ہمیشہ جہنم کے رستے پر لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر حال میں سچائی کا دامن تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، ہمارے جتنے مرحومین ہیں یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے احصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مستحق لوگ ہیں اس مبارک مہینے میں، ان کے ساتھ خصوصی تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹا بڑا عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا چھوٹا چھوٹا عمل بھی اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔